بھی یہ ہوئی ہے کہ بڑے چنگے راہ نال پڑھتے ہیں گے، یہ قرأت حجاز میں پڑھتے ہیں، یہ قرأت مصر میں پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ دو قرأتیں جو ہیں اس میں کیا فرق ہوگا؟ فن قرأت کے لحاظ سے تو جو ہوگا وہ الگ ہوا، یہ جو رہا سے پڑھتے ہیں نا وہ گا کے پڑھنے میں، اس میں اتنی سی بات ہے۔ میں کچھ موسیقی کی بھی جانتا ہوں۔ یہ حجازی قرأت جو ہے وہ ایک راگ ہوتا ہے، بھیروں اس کو کہتے ہیں، وہ سورج نکلنے سے پیشتر آخری شب جو ہوتی ہے اس میں ان کا یہ راگ تھا۔ یہ راگ ہندوؤں کے ایجاد کیے ہوئے تھے، وہ اپنے ہاں کے دیوتاؤں کو جگاتے تھے۔ وہ ایسا راگ ہے جس میں بڑا ہی سوز ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے بھیروں کے اندر۔ جو حجاز کی قرأت ہے نا وہ بھیروں راگ میں ہے۔ اس سے بعد ایک راگ آتا ہے وہ بھیروی کہلاتا ہے، وہ دن چڑھے وہ شروع ہوتا ہے، اس میں کچھ جوش، تھوڑی سی مسرت، انبساط، خوشی، اس کا پہلو اس میں ہوتا ہے۔ مصری لے جو ہے وہ بھیروی میں ہوتی ہے۔ اب ان قاریوں کے پڑھنے کے اوپر جہاں بے ساختہ آپ جھومتے ہیں نا وہ مقام ہوتا ہے جہاں اس راگ کی ایک لے آتی ہے سب۔ بہرحال راگ حرام اور ان راگوں کے اندر قرأت جو ہے وہ اتنا بڑا ثواب بات ہے۔ یہ قرأت، یہ قاری، یہ اقرا، یہ وہ نفل ہو گئے۔ قرآن میں تلاوت اور قرأت رہ گئی، پڑھتے رہو، ایک ایک رات کے اندر ختم کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے قاری آ رہے ہیں، اب تو ان کے منگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے کیسٹ گھر گھر کے اندر اب قرآن کا اور زیادہ بڑے خوش کہ جی بڑی نشر و اشاعت قرآن کی ہو رہی ہے، گھر گھر ایک کیسٹ موجود ہے، گایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، رہانل پڑھا جا رہا ہے گا، قرأت قرآن کی جو ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا نفاذ ہوگا اسلام کا کسی دور کے اندر؟ اتنی بڑی چیز ہو گئی صاحب۔ یہ الگ بات ہے کہ اس لاؤڈ سپیکر کو جب شروع میں آیا ہے تو اس کو مفتی صاحبان نے حرام قرار دیا تھا، اب وہ لاؤڈ سپیکر ہی نہیں ہے، اب تو VCR تک معاملے چلے ہوئے ہیں سارے، اور سارے یہ دین کی یا اسلام کی یا ہو رہی ہے قرأت، تلاوت، حفظ قرآن، تجوید قرآن، یہ سارا کچھ جو ہے۔ کہا کہ یہ کہاں سے تم نے دیا؟ کہنے لگا قرآن میں ہے، فقرأوا ما تیسر من القرآن، جتنا سا ہو سکے نا آسانی سے اتنا سا پڑھ لیا کرو۔ اب یہ سارا کچھ دن بھر کے تگ و تاز کے بعد اکٹھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے باہر آ کے جمع ہوئے، کاہے کے لیے سب کچھ یہ ہوا؟ جمع ہوئے کہ وہ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کرو جناب، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا پڑھا کرو، زیادہ نہ کرے کرو، تجھے سونا بھی آ گیا رات میں، تھوڑا جا پڑھا کرو۔ ہاں جی، کیا بات، ایک چیز یوں بدلی گئی، خدا کی حکمرانی کی بجائے انسانوں کی حکمرانی آئی، سب کچھ نیچے سے بدلا گیا۔ یہ قرأتیں اور تلاوتیں قرآن کے الفاظ فٹ ان نہیں کر سکتے تھے ملوکیت کے اندر، ان کے مفہوم وہ پیدا کر دیے جو اس مشینری میں فٹ کر جائیں۔ اب جتنا زیادہ اس میں زور دیے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ نفاذ اسلام کی احیاء اسلام ہوتا چلا جائے گا، بس سیدھی بات۔ اور اعتراض کر کے دیکھیے آپ، اللہ اکبر، جنود حامان، فقرأوا ما تیسر من القرآن، اس بات کے لیے کہ اس قرآن زمانے کے تقاضوں کے ساتھ کس طرح سے اس کی امامت اس کے حصے میں آئے گی، بیٹھو حضور آپ کے ساتھی، بیٹھو راتوں کو اور یہ سوچو کہ یہ کیسے کیا جائے گا۔ پروگرام اس طرح سے بناؤ کہ اس پہ عمل کیا جا سکے، ناممکن العمل نہ ہو سکے، جتنا ممکن ہو پروگریسولی، گریجولی، آہستہ آہستہ اس کو کرتے چلے جاؤ۔ اس لیے کہ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ کہا کہ یہ دیکھو تو صحیح، یہ کام اتنا ہی تمہارے پاس تو نہیں ہے کہ رات کو بیٹھ گئے اور یہ کچھ کیا ہے، اتنا کچھ تم میں مریض بھی ہیں، بیمار، کمزور بھی، وہ بھی ہیں جنہوں نے دن بھر جا کے روٹی بھی کمانی ہے، یہ کچھ بھی ساتھ کام کرنا ہے۔ اور کہا کہ اس کے بعد میدان جنگ میں بھی جانا ہے،
یہ سارا پروگرام اپنے سامنے رکھ کے پھر یہ دیکھو کہ رات کو جو یہ بیٹھک ہے اس میں کتنا وقت دینا چاہیے اور کیا کیا پروگرام بنانا چاہیے. پھر کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا ممکن ہو آسانی سے اس پروگرام کے تابع. یہ چیز ایک کچھ عجیب فطرت ہوتی ہے انسان کی، جب معاملہ آگے بڑھتا ہے یا پڑھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ سب کچھ آج ہی ہو جائے کسی طرح سے. بڑی خواہش یہ ہوتی ہے دل میں، بڑا ذوق اور جذبہ جو ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہو جاتا ہے انسان کا. یہاں یہ دیکھنا پڑا کہ خدا کو روکنا پڑ رہا ہے. سیل ذرا رس دیں، تھک جاؤ گے. یہ بڑا لمبی واٹ ہے، یہ منزلیں جڑیاں نے بڑیاں کٹھن ہے، سوچ سمجھ کے تھوڑا تھوڑا کرو، کوئی گل نہیں. یہ چیز جو رسول اللہ کے ذہن میں تھی، وہ جو ایک بڑی میں کہا کرتا ہوں معصوم سی آرزو کہ یا اللہ میری ساری عمر اسی طرح سے ان مشکلوں میں گزر جائے گی، یا یہ جو ہمارا سامنے منزل ہے مقصود ہے وہ حاصل بھی ہو جائے گا. یہ چیز تھی نا جس کے لیے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بہت شدت سے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. روکا گیا، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. تمہارا ذمہ یہ نہیں کہ تمہاری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو پہنچاتے چلو جاؤ. یہ ہمارا قانون دیکھے گا کہ کب اس نے ہو جانا ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور اس کے بعد 2-4 منٹ دے دیں گے آپ. کیا پروگرام آگے ہے صاحب. یہ تو ہو گیا رات کو کھڑے ہوئے نفل پڑھیے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، قرأت کیجئے، قرآن کی قاری بن جائیے. اس کے بعد اور پھر پروگرام وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. چل بھائی، روز یہ لکھا ہوا ہے نماز قائم کیا کرو، ادھر ادھر یعنی نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. یہ جو آپ کے ہاں کا بینک میں سود کی رقم ہے اس میں سے کچھ کاٹ کے ادھر الگ کر دیا کرو. پروگرام یہ ہوا. پھر اس کے بعد یعنی اتنا کچھ ہم کہ رسول اللہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو سربراہی ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کھولے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کائے کے لیے نماز پڑھا کرو کہ اے زکوٰۃ دیا کرو. وَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، خدا کو قرض دیا کرو، قرض حسنہ. کیا بات تھی اس حسنہ کی. یہ اتنا وقت شاید نہ دیں شیخ صاحب، مجھ کو 5 منٹ اور چاہیے اگر ہے تو. ہاں شکریہ آپ کا جناب، آپ کا قرض رہا میرے سر پہ. پر یہ حسنہ نہیں، اب تمہیں پتا نا بھی ہوں قرض حسنہ کی ہوں گا. وہ تو قرض لے آئے گا سی دینا نہیں، کہنے لگا ہس دینا، یہ کہنے نہیں قرض حسنہ. دے پیسے میرے باقی دے کی ہے قرض حسنہ. بیلنس قائم رہے. قرض بھی دیکھو عزیزان من، قرآن کے الفاظ پہ قرض کیا چیز تھی ان لوگوں کے ہاں. یہ جگاری گالے والے جانور آپ نے مواشی دیکھے ہوں گے، کبھی اونٹ دیکھا ہو تو وہ نظر آتا ہے. یہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ یہ کھائے جاتے ہیں، نگلے جاتے ہیں، کھائے نہیں جاتے، نگلے جاتے ہیں جلدی. وہ پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے نا ان کے، وہ فرصت نہیں دیتا، نگلے جاتے ہیں. جب اطمینان سے پھر بیٹھ جاتے ہیں نا تو آپ کو پتا وہ اتنا بڑا گولا اندر سے اوم کر کے وہ لاتا ہے، اور پھر لا کے منہ میں رکھ کے بڑے مزے میں سر ہلا کے تو وہ اس کو پیستا رہتا ہے آہستہ آہستہ. یہ جو چیز ہے نا کہ دی جائے تو وہ اس طرح سے، اور وہ واپس ملے تو ایسے کہ وہ جسم کا ایک حصہ بن جائے نشو و نما کے لیے، اسے قرض کہتے ہیں صاحب. دیا تو تم نے یوں تھا، وہ اس قسم کا ہی جیسے وہ نافردہ سا، جیسے وہ چارہ تھا. تو یہ نظام خداوندی جو ہے اس کو پھر اس طرح سے وہ پیستا ہے کہ وہ ان معاشرے کی نشو و نما کا ایک حصہ بن جاتا ہے. یہ پروسیس جو ہے اس قسم کا اسے قرض حسنہ کہتے ہیں. 2 ہم کھا نہیں جائیں گے، واپس لوٹائیں گے تمہیں اس طرح سے جیسے کہ وہ چارہ واپس لوٹتا ہے اونٹ کے منہ میں، اور وہ پھر جگالی کر کے اس کو پھر اپنی نشو و نما کا حصہ بنا لیتا ہے. ایسے یہ کرو. حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجر. اور جو کچھ بھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہا ما تقدموا لانفسکم، اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہے ہم اپنے